اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ منتخبہ دعائیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم وقتاً فوقتاً سن کر یاد کر سکیں، پڑھ سکیں اور سماعت کر سکیں۔ سفر میں ہوں یا ہم یہاں پر ہوں یا ہم کہیں بیرونی ملک ہوں یا بیرونی شہر میں ہوں یا بیرونی ریاست میں ہوں، ہم ان دعاؤں کے منتخبہ مجموعوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار اور دعائیں۔ ایک حدیث میں روایت ہے، بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کئی غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، کئی غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو داؤد بحوالہ حدیث نمبر 3667۔ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ شام تک جنوں سے، شیاطین سے، انسان نما شیاطین سے وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھے وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 662۔ جو شخص آخری تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کے وقت پڑھے، یہ عمل اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کی کفالت کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ بحوالہ ابو داؤد حدیث نمبر 5082۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو، اس کا ترجمہ ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ بحوالہ ابو داؤد حدیث 5081۔ صبح و شام بکثرت پڑھے۔ ہم نے صبح کی اور اللہ کے سارے ملک نے صبح کی، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور میں اس دن کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس کے بعد آنے والے دن کی شر سے۔ اے میرے رب، میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے، میں کاہلی اور بڑھاپے کی مصیبت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہم نے شام کی اور اللہ کے سارے ملک نے شام کی، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس رات کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والی ہے، اور میں اس رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں
اور اس کے بعد آنے والی رات کے شر سے۔ اے میرے رب میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2723 2723۔ جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ صبح کے وقت، اے اللہ میں صبح کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی انعام ہوا ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ اے اللہ صبح کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی انعام ہوا ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے۔ تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بس تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ شام کے وقت، اے اللہ شام کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی انعام ہوا ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے۔ تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بس تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ نسائی حدیث نمبر 9835 9835۔ صبح کے وقت پڑھنے کی دعا۔ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ اللہ میں تیری ہی حفاظت میں ہم نے صبح کی اور تیری ہی حفاظت میں شام کی، اور تیرے ہی نام پر ہم زندہ ہوتے اور تیرے ہی نام پر ہم مرتے ہیں اور تیرے ہی طرف ہمیں واپس ہونا ہے۔ شام کے وقت پڑھنے کی دعا۔ اے اللہ تیری ہی حفاظت میں ہم نے شام کی اور تیری ہی حفاظت میں صبح کی، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہوتے اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیرے ہی طرف اٹھ کر ہمیں جانا ہے۔ سلسلہ احادیث 525/1 حدیث نمبر 262۔ صبح و شام پڑھنے کی دعائیں۔ اے زندہ جاوید، اے قائم و دائم، میں تیرے ہی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو میرا ہر کام بنا دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ حدیث بحوالہ المستدرک الحاکم حدیث نمبر 2000۔ صبح پڑھنے کی دعا۔ ہم نے صبح کی اور رب العالمین اللہ کے سارے ملک نے صبح کی۔ ہم نے صبح کی اور اللہ رب العالمین کے سارے ملک نے صبح کی۔ اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی بہتری مانگتا ہوں، اس کی فتح و نصرت اور اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت، اور میں اس دن کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شام کے وقت پڑھنے کی دعا۔ ہم نے شام کی اور اللہ رب العالمین کے سارے ملک نے شام کی۔ اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بہتری مانگتا ہوں، اس کی فتح و نصرت، اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت، اور میں تجھ سے اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5084۔ ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک رخ اور فرما بردار تھے کی ملت پر صبح کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حدیث نمبر 406/3۔ حدیث نمبر 34۔ تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ، یقیناً میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بحوالہ ابو داؤد حدیث نمبر 5090۔ جو شخص یہ دعا صبح اور شام پڑھے گا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ صبح و شام پڑھنے کی دعائیں۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3388۔ شام کے وقت پڑھنے کے ذکر دعائیں۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ صحیح مسلم بحوالہ حدیث
2709 جو شخص یہ دعا 3 دفعہ صبح اور شام کے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور خوش کر دے گا۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کی دعائیں۔ میں اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، میں اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نبی ہونے پر۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3389۔ صبح کے وقت پڑھنے کی دعائیں 3 مرتبہ پڑھیں۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2726۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ صبح اور شام پڑھنے کی دعائیں۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6306۔ صبح پڑھنے کی دعائیں جو کئی مرتبہ پڑھیں، 3 تا 5 مرتبہ۔ اے اللہ میں نے ایسی حالت میں صبح کی کہ تجھے تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں، تیرے دوسرے فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ شام کے وقت 3 تا 5 مرتبہ پڑھنے کی دعائیں۔ اے اللہ یقیناً میں نے ایسی حالت میں شام کی کہ تجھے تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں، تیرے دوسرے فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5078 5069۔ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزاد کر دے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 569 578۔ صبح و شام پڑھنے کی دعا۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل و مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میرے گھبراہٹوں میں امن دے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں سے، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ناگہاں میرے اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5074 حدیث نمبر 3671۔ صبح و شام پڑھنے کی دعائیں۔ اے اللہ غیب اور حاضر کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، اور اس بات سے کہ اپنے ہی خلاف کسی برائی کا ارتکاب کروں یا اسے کسی مسلمان کی طرف کھینچ لاؤں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5083۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3392 3529۔ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور یہ دعا کئی غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے والوں کو شیاطین سے محفوظ رکھیں گے، اور یہ جو اسے شام کے وقت پڑھیں گے ان کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ صبح و شام 10 بار اگر کافی کاہلی کا شکار ہو تو ایک بار پڑھ لیں۔ صبح و شام 10 بار پڑھیں، اس سے بڑھ کر پڑھیں۔ اگر کاہلی سستی کا شکار ہو تو ایک بار پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5077۔ جو شخص یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے، قیامت کے دن کوئی شخص اس کے عمل سے پڑھ کر عمل لے کر نہیں آئے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص اس کے برابر یا اس سے زیادہ دفعہ کہے تو اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ صبح و شام پڑھنے کی دعا ذکر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اسی کی تعریف کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2692۔ جو شخص 100 مرتبہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے کئی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نام لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور ان الفاظ کی برکت سے اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس سے بڑھ کر عمل لے کر نہیں آئے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص زیادہ دفعہ کہے گا تو اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ دن بھر میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ صبح شام 10 مرتبہ کوئی بھی نبوی درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حوالہ جات: صحیح بخاری حدیث نمبر 3293، صحیح بخاری حدیث نمبر 6307، نسائی حدیث نمبر 1293، حدیث نمبر 17022۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ دعاؤں پر مشتمل مختلف دعائیں اردو میں ترجمے کے ساتھ ہم یہاں پر ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ گلوبل ویلفیئر ایجوکیشنل سوسائٹی کے کاموں میں اور معاملوں میں اور مختلف کام کاج میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے، ہمارے کاموں میں برکت رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے۔ تمام سامعین اور آڈینس دنیا بھر کے افراد سے ہم لوگ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد تک شیئر کریں۔